बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। 3 सवाल ढूंढ रहे जी, मैं भी ढूंढ रहा था, मुझे जवाब मिल गए तो मैंने कहा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि भाई 72 घंटे से ज्यादा हो गया मामला इस एहतजाज को, और 20 घंटे के करीब हो गया मामला। कि अली अमीन गंडापुर साहब किधर? तो पहला सवाल यही कि अली अमीन गंडापुर साहब किधर हैं जी? उसकी इतलात अब मेरे पास है, मैं आपको उसको शेयर करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है चौथे रोज में दाखिल है, तो क्या पोजीशन है? डी चौक में तो अब से कुछ देर कबल एक जनाजा पढ़ाया गया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेसिकली कॉल क्या और हो क्या रहा है अब? जी हाँ, ऐसे तो नहीं है ना कि एक सूबे का जिसकी 4 करोड़ आबादी हो उसके वजीर आला को उठा लिया जाए, तो उसके बाद सूबे की तरफ से रिएक्शन क्या है? सूबा क्या करने जा रहा है? सूबे की हाई कोर्ट क्या करने जा रही है? सूबे की असम्बली क्या करने जा रही है? सूबे के जरगे मशीरान क्या करने जा रहे हैं? हाँ, ये इंफॉर्मेशन है, उससे मुतलिक मैंने आपको बताना है। हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? बड़ी एक नॉन सेंस किस्म की स्ट्रेटजी है, उससे भी मुतलिक मैंने आपको बताना है। जो कहते हैं ना, अजीब व गरीब, हर दौर में कोई ना कोई मसखरा होता, तो इस दौर के मसखरों से भी आपकी मैंने मुलाकात करनी है। आम भी लोग उसको मिस नहीं करें। सबसे पहले जी, अ, अली अमीन गंडापुर साहब, जनाब ये कंफर्म है कि अली अमीन गंडापुर साहब अब केपी के हाउस के अंदर मौजूद नहीं है, और वो कल से ही नहीं थे, और ये एक एपिसोड रिपीट की गई है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि गिरफ्तारी का हुआ क्या मामला। मेरे और आपके दिमाग में ये सवाल था कि वो क्यों गए जब इमरान खान साहब ने मना किया था, जब उन्होंने कह दिया था एक अदद स्टेटमेंट पे केपी के हाउस जाने से पहले पहले कि जनाब मैं, मुझसे मुज़ाकरत करना फ़ायदा ना, मेरे से कोई रब्ता करें, अगर बात करें तो कैदी नंबर 804 सीधा इमरान खान के पास अडयाला जेल जाएँ, अडयाला जेल में जो बात होगी वो मानी जाएगी। उसके बावजूद क्यों गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके मेरे ज़हन के अंदर ज़रूर था। अच्छा जी, और उन्होंने इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से बात कर भी ली थी अली मीन गंडापुर साहब ने। उनकी हिरासत से मुतल्लिक़ मैं आपको बताऊँ, इस्लामाबाद के वो सहाफ़ी जो बड़े ज़राए के हवाले से भी बड़े कन्फर्म होते हैं, सीरियस सहाफ़ी, और उनकी उनको खबरें काफ़ी अच्छे से पुटन भी की जाती है, जो ज़राए के काफ़ी करीब तसव्वुर किए जाते हैं। और मुझे इनकी बात पे, क्योंकि मैंने एक रेफरेंस डेफिनेटली आपके सामने कोट करना है, मुझे इनकी बात में कोई शक की गुंजाइश मेरे पास भी नहीं है। एजाज हसन, असद नूर वगैरह, ये सब की मैं बात कर रहा हूँ। इन सब का मानना है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब को ना कल काफिले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत ने अली अमीन गंडापुर साहब को केपी के हाउस में बुलाया था। क्या बात है? ये अलहदा बात है कि फ्रेश होना है, नहाना है, रेस्ट करना है। नो, नो, ये सब बकवास है। ये सब खबरें जो हैं ये सब बकवास है जी। अली अमीन गंडापुर साहब का वजन कम करने के लिए सारी चीज़ें थी, तो आपने इन चीज़ों को ज़रा जहन में रखना है। तो सीनियर रहनुमाओं ने फ़ोन करके केपी के हाउस में बुलाया था, और इसरार कहते कि आएँ, केपी के हाउस आएँ, यहाँ आपकी एक अहम मुलाकात करानी है, अहम मुलाकातें करवानी है, क्योंकि एज अ गारंटर आप रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि आप इतनी बड़ी फोर्स को, यानी अवाम की इतनी बड़ी तादाद को आप केपी के से लेके आए हैं, तो हम आपके बिहाफ पर कोई वादा नहीं कर सकते। तो आए, तो बहरहाल बसद उसके बाद, इसरार के बाद ना, उनको केपी के हाउस में आए, और फिर सबने देखा कि केपी के हाउस में उस वक्त क्या हुआ। पुलिस, रेंजर्स, एफसी जिस तरीके से दाखिल हुए, बिल्कुल तोड़ फोड़ के मनाजिर थे, और वो मनाजिर उसी तरह हमलावर होने के मनाजिर थे जो 9 मई, जो 9 मई 2023 में हुआ था ना सर, सेम वही मनाजिर थे। और उस वक्त इमरान खान साहब थे सामने। जिस तरीके से बायोमेट्रिक वाले कमरे को तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए, और इमरान खान साहब को यूं कॉलर से पकड़ कर लेके जाया गया, और वो रेंजर्स के एहलकार थे, सेम वही चीज़ एक किया गया। और फिर उसके बाद वो 9 मई जिस तरीके से इख्तरा हुआ या जो कुछ भी था, तो इस्लामाबाद के साफ़ी बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब मारगला में खुफिया इदारे के गेस्ट हाउस में है। मारगला में खुफिया इदारे के गेस्ट हाउस में, वहाँ उनसे इस जो एहतजाज, इसको कॉल ऑफ करने का मुतालबा किया, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनको यहाँ तक कहा गया वरना आपकी हुकूमत ख़त्म, एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी जी। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा इशू नहीं है, और मुबैना जो रिपोर्ट्स हैं इंसाफियों के मुताबिक, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अगर ज़्यादा ही है तो आप लोग बात नहीं है, तो मैं इमरान खान साहब से बात करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान साहब से मुलाकात भी आपकी नहीं करेंगे, खान साहब ने तो कहा जाए कुछ भी हो, ये इजलास तो, ये जो एहतजाज है ये तो ख़त्म होना नहीं है। तो इन्होंने रसाई का भी कहा, उन्होंने कहा ये अब तक मुमकिन नहीं है। यहाँ ये पोजीशन है, मैंने आपको लोकेशन उनकी बता दी कि वो इस वक्त इन जगहों पे मौजूद है जी। और बाकी हुकूमत के पास तो है भी नहीं, तो सही कह रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे सच्चे, खरे, और नहायत काबिल एतबार जो हमारे वज़ीर दाखिला है जी, मोहसिन नकवी साहब, और नहायत नॉन सीरियस वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब।
وہ ان تمام خبروں کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ کسی مارگلہ کے گیسٹ ہاؤس میں ہیں، یا کسی کوسار کے گیسٹ ہاؤس میں ہیں، یا کے پی کے ہاؤس میں ہیں، یا کسی حکومت نہیں. انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور صاحب کسی ادارے کی حراست میں نہیں ہے، وہ تو بھاگ گئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. اچھا جی، اور ہم علی امین گنڈا پور کی تلاش میں چھاپے مار رہے ہیں. آپ اس نان سینس اور نان سیریس بیان سے آپ اندازہ لگا لیں، 4 کروڑ عوام کا ریپرزنٹیٹو علی امین گنڈا پور، وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان سے متعلق پاکستان کا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی ادارے کے پاس نہیں، وہ بھاگ گئے ہیں. اس نے کیوں بھاگنا ہے بھائی جان؟ وہ کیوں بھاگے گا؟ وہ آپ سے ڈر کے بھاگے گا؟ وہ ادھر تک پہنچا کیوں اگر اس نے ڈر کے بھاگنا تھا؟ بہرحال وہ جو خبریں شبریں جس طریقے سے چلانی ہے وہ تو خیر اپنی طرف سے چل ہی رہی ہے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے. ہاں، اب ہو کیا رہا ہے جی؟ دوسری طرف ایک اور خبر اس کے ساتھ ہی کر دیتا ہوں. پی ٹی ایم، وہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، منظور پشتین والی جی، آپ کو پتا پچھلے دنوں ان کا کے پی کے میں جرگہ بھی بلایا گیا تھا، اور علی امین گنڈا پور صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. پھر طاقت کا استعمال کے پی کے پولیس نے کیا، جس کو علی امین گنڈا پور صاحب نے ڈسون کیا. انہوں نے کہا میں نے پولیس کو یہ نہیں کہا. اس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ غلام آئی جی کے پی کے، اس نے پشتون تحفظ موومنٹ کے جو جرگے کے اوپر جو شیلنگ کی ہے اور طاقت کا استعمال کیا ہے، اس پر تحقیقات کے عمران خان صاحب نے مطالبہ بھی کیا تھا. تو اب پی ٹی ایم پر یعنی پشتون تحفظ موومنٹ پر اچانک پابندی کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ بھی کسی اور نے نہیں، محسن نقوی صاحب نے کیا اس موقع پر. اور وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کر دیا. انہوں نے کہا پی ٹی ایم کے اب ظاہری بات ہے پی ٹی اے کے علاوہ یہ دوسرا بڑا محاذ ہے نا پی ٹی ایم کا. تو جہاں کال آف ہے آج آپ کو چیزیں بالکل ڈفرینٹ نظر آنی ہے. یہ 2 بجے کا جو اجلاس شروع ہوا ہوا نا کے پی کے اسمبلی کا، اور ابھی آپ کو ایک دو اور چیزیں بھی بتانی، بالکل ڈفرینٹ پیرائے کی طرف چیزیں چلی جانی ہیں. یہ طاقت سے نہیں معاملہ حل ہونا، یہ جس طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کے بعد یہ دوسرا محاذ پی ٹی ایم کا بھی ہے نا، جو ایک دوسرے معاملے پہ ہے، پشتون تحفظ موومنٹ والا. تو اس کو یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور طاقت کا استعمال کیا. انہوں نے کہا ملک بھر میں پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پی ٹی ایم ملک میں امن و امان و سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے. لو جی، ان کا اجتماع دیکھیں اور پھر بات دیکھیں. بہرحال پھر بول رہا ہوں، بات گفتگو سے ہوتی ہے. تو ادھر پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے پشتون ملی عوامی پارٹی جو ہے اور اپوزیشن جو اتحاد، اس کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کو ہم وسعت دینے کا اعلان کرتے ہیں. اس ہم پرامن احتجاج کو بلوچستان تک وسعت دینے لگے ہیں. 7 اکتوبر یعنی کل قلعہ سیف اللہ میں پرامن احتجاج ہوگا. حکمرانوں کو میں نے بارہا کہا کہ عمران خان صاحب کو ضمانت پر رہا کیا جائے، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. میں نے ان کو خبردار کیا. عوام نے اب اپنا راستہ خود متعین کر لیا ہے اور احتجاج کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے. یہاں یہ چیز ہے. دوسری طرف اسلام آباد کے ایک سپاہی تھے اسلام آباد پولیس کے، اننا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی رات کی طبیعت خراب تھی اور شیلنگ کے دوران وہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو اسپتال منتقل کیا گیا، جس سے متعلق گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کو محبوس کر لیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، جو کچھ بھی تھا. لیکن میں نے ان کی فوٹیج میں ان کو آکسیجن لگے ہوئے ضرور دیکھی ہے، اور ان کا واحد دم توڑ گئے، اور ان کی ڈی چوک میں نماز جنازہ ہوئی ہے جی. اور بہرحال میں نماز جنازہ پہ یہی کہتا ہوں، کہا تھا نا کہ لاشیں چاہیے. پتہ ہے اس ڈیڈ باڈی کا فائدہ کس کو ہے؟ فیصل واڈر صاحب یہی کہتے تھے نا کہ دیکھیں بینیفیشری کون ہے اس پولیس اہلکار کی ڈیڈ باڈی کا. میں تو ابھی آپ کو دوسری طرف کی تصویریں دکھا ہی نہیں رہا، ان کے زخم، ان کی کمریں، ان کے شیلنگ، ان کی ساری جو حالت ہے وہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں رہا. میں صرف طرح اس کا فائدہ کس کو ہے، بس اس طرف دیکھو. 9 مئی کا فائدہ کس کو ہے، اس کو دیکھو. اور ایک بار پھر سے پاکستان تحریک انصاف، شیخ وقاص اکرم صاحب وہ اس بات کو کلیم کر رہے ہیں. انہیں کہ یہ دوسرا فالس فلیگ آپریشن ہے، اور بالکل 9 مئی کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں. یعنی اس دن عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کیا، لوگوں کو پرووک کیا گیا. آج کے پی کے کی عوام جو اسلام آباد کے دروازے پر موجود ہے، اس کے وزیر اعلیٰ کو اس طرح غائب کر کے پچھلے 20-22 گھنٹوں سے آپ اشتعال دلا رہے ہیں نا، پرووک کر رہے ہیں نا، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ریئیکٹ کرے کہ جس کی بنا پر کریک ڈاؤن یا آپریشن شروع ہو، ڈیڈ باڈیز ہوں.
یا کچھ بھی ہو، پھر بولو سیاستدانوں کو بیچ میں آنا چاہیے. سیاستدان ہی اس مسئلے کا حل ہے اور کچھ بھی نہیں. سیم آپ دیکھیں 9 مئی اور اب گنڈا پور، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے جی، 4 کروڑ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. 20 گھنٹے غائب. تو تیار ہیں پھر مستقبل میں ہم اتنا ٹھنڈا بیہیو کریں، اتنا ٹھنڈا بیہیو کریں ایک وزیر اعلیٰ کے جانے کے بعد. اور وزیر اعلیٰ کے جانے کے بعد اب یہ کہہ رہے تو پھر اب دیکھ لیں مستقبل میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی اس طرح غائب ہو جائے، سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی اس طرح غائب ہو جائے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی اس طرح غائب ہو جائے، تو ہم اس کو اتنا ایزی لیں گے؟ سب ٹیبل ٹرنز ہی ہونی ہے نا. یہ چیز ہے، ذرا اس طرح ذرا غور کیے تو زیادہ بہتر ہے. دوسری طرف جی میں نے بتایا علی امین گنڈا پور صاحب کی گمشدگی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، اور اتوار کے دن ایڈوکیٹ جنرل پہنچے ہیں جی، اور جو ابراہیم صاحب ہیں چیف جسٹس صاحب، ان سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ آج یہ عدالت لگائیں گے. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اتوار کے دن بھی عدالت لگا سکتے ہیں. تو آج سماعت کا مطالبہ بھی ہے. متن میں لکھا ہے کہ چیف منسٹر کے نہ ہونے سے انتظامیہ امور متعلق ڈیفینیٹلی اگر کوئی ایمرجنسی ہو 4 کروڑ کے صوبے میں فیصلہ کون لے گا جب وہ بندہ ہی آپ نے غائب کر دیا ہے. اچھا جی، تو آج سماعت کا کہا جو بندہ بھاگا ہو نا اس کی گورنمنٹ اس طرح ہائی کورٹ بھی پہنچتی، اسی نقوی صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے. سمجھ تو ان کو سب ہے. تو بہرحال کے پی کے اسمبلی کا اجلاس آج بلایا گیا ہوا جی، اور پچھلے اجلاس میں تو توبہ یا اللہ جس طریقے سے تقاریر ہوئی تھی، اور آج کے اجلاس سے بھی امید کی جا رہی ہے کہ بہت کچھ ہوگا. یہ چیز ہے. پھر بول رہا ہوں میرا سوال ہے کہ 20 گھنٹے سے لاپتہ ایک صوبہ، اس کا سی ایم مسنگ ہے، اور پنجاب بلوچستان سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی میرا خیال ہے مستقبل کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور ویسے بھی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کی 25 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت دی ہوئی ہے. یہ عدالت، حکومت، انتظامیہ، سب سے اوپر یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں؟ یا اچھا دوسرا ایک اور اہم خبر جو میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں کہ 2 بجے کے بعد کی کال تھی کہ ریسٹ ویسٹ کریں اور ڈی چوک پہنچیں، اور 2 بجے کے بعد اب سے تھوڑی دیر تک کیونکہ وہاں جنازے کا اہتمام کیا گیا تھا، تو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، اس میں خواتین اور بزرگوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، وہ بھی دوبارہ کہتے ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب اعلان نہیں کریں گے نہیں، کال آف نہیں ہے. یہ سر اس وقت کی سچویشن ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.